ایک اقلیتی فرقہ جس کی وجہ سے اسرائیل نے شام پر حملہ کر دیا۔ ایسے لوگ جو خود کو مسلمانوں کا حصہ کہتے ہیں لیکن نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ روزہ رکھتے ہیں، نہ حج، نہ جمعہ، یہاں تک کہ ان کی عبادت گاہیں بھی مخصوص خفیہ مقامات پر ہیں جہاں عام لوگوں کو داخلے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے دروز، مشرق وسطیٰ کے سب سے پراسرار اور سیاسی طور پر چالاک فرقے میں سے ایک۔ دروز فرقہ 10ویں صدی میں فاطمی خلیفہ الحاکم بامر اللہ کے دور میں وجود میں آیا۔ مذہبی اور سیاسی فضا میں یونانی، اسماعیلی، زرتشتی اور مسیحی خیالات کے امتزاج سے یہ نیا عقیدہ ابھرا۔ حمزہ بن علی کو اس فرقے کا بانی مانا جاتا ہے جس نے الحاکم کو الوہیت کا درجہ دیا۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ دروز فرقہ دراصل اسماعیلی شیعہ کی ہی ایک شاخ ہے جو بعد ازاں الگ راستے پر چل نکلے۔ ان کا نظام امامت اور خفیہ رسائل کا نظام اسماعیلی باطنی روایات سے جڑا ہوا ہے، لیکن انہوں نے کئی بنیادی عقائد میں اس سے بھی شدید انحراف کیا۔ سن 1042 میں ایک اور رہنما بہاؤالدین نے اعلان کیا کہ اب کوئی نیا فرد دروز میں شامل نہیں ہو سکتا۔ یوں ایک بند فرقہ بن گیا جس میں مذہب وراثت سے چلتا ہے جیسا کہ یہودیت۔ یہ لوگ توحید کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے پیغمبر صرف انبیاء نہیں بلکہ سقراط، افلاطون اور یونانی فلسفہ تک ہے۔ یہ لوگ کوئی فرض عبادت نہیں کرتے، جمعہ، رمضان، نماز، حج سب سے آزاد ہیں۔ عبادت گاہوں میں صرف ان کے عقال، عالم طبقے کو ہی داخلے کی اجازت ہے۔ عام افراد صرف ظاہری رسوم پر عمل کرتے ہیں۔ ان کی اصل کتاب رسائل حکمت کو خفیہ رکھا جاتا ہے اور عام دروز بھی اسے مکمل نہیں جانتے۔ لبنان، شام، اسرائیل اور اردن میں ان کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے۔ لبنان میں ولید جنبلاط جیسے رہنما سیاست پر اثر انداز ہیں۔ دروز ملیشیا نے کئی بار مسلح جھڑپوں میں حصہ لیا۔ لبنان کی پارلیمان میں دروزوں کے لیے مخصوص نشستیں مختص ہیں اور وہ اکثر وزارتوں اور کابینہ میں شامل ہوتے ہیں۔ سوشلسٹ پروگریسو پارٹی دروز قیادت میں سیاست کرتی ہے۔ شام میں جبل دروز میں ان کا گڑھ ہے۔ یہاں 1925 میں سلطان نے فرانسیسی استعمار کے خلاف انقلابی بغاوت کی۔ آج بھی یہ علاقہ شامی حکومت کے لیے حساس ترین علاقوں میں شامل ہے۔ دروز اسرائیلی فوج کا حصہ بنتے ہیں۔ گولان کی پہاڑیوں پر آباد یہ لوگ فلسطینیوں سے مختلف سیاسی لائن رکھتے ہیں۔ اسرائیل کے وفادار شہری مانے جاتے ہیں۔ دروزی خواتین اسرائیلی دفاعی افواج IDF میں بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہو رہی ہیں جو انہیں دیگر عرب اقلیتوں سے ممتاز بناتا ہے۔ 2023 میں شائع شدہ ہارٹنز کی رپورٹ کے مطابق دروز خواتین کی فوج میں شمولیت کی شرح میں 15% اضافہ ہوا۔ وہ نہ صرف انتظامی بلکہ ٹیکنیکل اور انٹیلیجنس یونٹوں میں بھی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ اگرچہ دروز اسرائیل کے وفادار شہری ہیں لیکن 2018 کے نیشنل اسٹیٹ قانون کے بعد دروز کمیونٹی نے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا۔ ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں مکمل مساوی شہری حیثیت دی جائے جس میں زمین، ترقیاتی فنڈ اور سیاسی نمائندگی شامل ہے۔ دروز کے بنیادی ارکان اسلام سے بالکل مختلف ہیں۔ وہ ولایت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائل ہیں مگر اسے فطری الہام سمجھتے ہیں۔ علماء کی اکثریت نے ان کو اہل اسلام سے خارج قرار دیا ہے اور کئی فتاوی میں ان کے عقائد کو باطنی، خفیہ اور گمراہ کن کہا گیا ہے۔ اسرائیل نے شام کے صوبہ سویدہ پر حملہ کیا جہاں دروز کی اکثریت ہے۔ اسرائیل کا دعویٰ تھا کہ دروز کی حفاظت کے لیے یہ حملہ کیا جا رہا ہے، مگر تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ دراصل اسرائیل کا یہ حملہ اسرائیل کے اندر اپنے دروز شہریوں کی حمایت حاصل کرنے کی سیاسی چال تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل اور شام کے درمیان دروز اکثریتی علاقوں میں موجودگی کو بنیاد بنا کر خطے میں اثر بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ المختصر یہ کہ دروز ایک ایسا گروہ ہے جو مذہب کے پردے میں سیاست، رازداری اور بقا کا کھیل کھیل رہا ہے۔ نہ اسلام کا مکمل حصہ، نہ مکمل علیحدہ، مگر ہر طاقتور حکومت کے ساتھ تعاون کا ہنر جانتا ہے۔ یہ ایک ایسا فرقہ ہے جو اسلام سے الگ لیکن مسلمانوں میں موجود ہے، جو عبادات نہیں کرتا لیکن مذہب کی دعوے داری رکھتا ہے، جو اسرائیل سے دوستی بھی رکھتا ہے اور فلسطینی مظلوموں کا ہمدرد بھی کہلاتا ہے۔ یہ ہیں دروز، مشرق وسطیٰ کا خفیہ کاٹ۔